تو میں اطاعت کے ساتھ اختیار ملتا ہے. تو ایک شیخ تبرسی نے احتجاج میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اہل بصرہ سے زاہدوں کا ایک گروہ حج کے لیے گیا. زاہد پتہ نا آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے نکال کے تو عبادت پہ لگایا ہوتا ہے. کہ کچھ اس کے دو مطلب ہے نا. ایک زاہد کا وہ مطلب ہے کہ زاہد کا جو ہمیں تعلیمات آل محمد سے ملتا ہے. ایک وہ ہے رہبانیت، جو صوفی لوگ جو کہ بالکل دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جس کی اسلام جس کو پسند نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ زاہدوں کا گروہ تھا. کیسے پتہ چلا زاہدوں کا گروہ تھا؟ کہ ان کے حلیے الگ ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے عجیب طرح کے رومال ڈالے ہوں گے، کچھ ممکن ہے کہ جو ٹخنوں سے اوپر لباس پہنا ہو، اور اس قسم کی تصویریں ہاتھوں میں، یہ جو بھی ان کا حلیہ کو وہ بتا رہا تھا کہ یہ زاہد لوگ ہیں. بصرہ سے وہ گروہ چلا حج کے لیے. جب مکہ پہنچے تو جا کے پتا چلا کہ وہاں تو قحط پڑا ہوا ہے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں پہ کوئی میڈیا تو نہیں تھا، پہلے سے خبر ہو کہ مکہ میں جانا قحط پڑ رہا ہے آج کل. وہ تو چلے گئے، سفر کرتے تھے وہ بھی پیدل یا سواریوں پہ، اونٹوں وغیرہ پہ، کئی مہینے سفر کر کے جب پہنچے پتا چلا کہ مکہ میں قحط ہے. اب یہ جو زاہدوں کا گروہ آیا تو مکہ والے جو تھے، جو کہ بالکل جان بلد تھے، اتنی پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی کہ ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ان کے حلق خشک تھے اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ جو زاہدوں کا گروہ دیکھا تو یہ لوگ گئے دوڑتے ہوئے کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے آ رہے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں تو بارش ہو جائے. اب یہ چلے گئے بیت اللہ کے پاس، یہ گروہ چلا گیا بیت اللہ کے پاس. جا کے انہوں نے دے سجدے پہ سجدہ، دے دعائیں پہ دعائیں، لیکن بارش تو ہو ہی نہ. کوئی بارش نہ ہوئی، کوئی قبولیت نہ ہوئی. جب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان زاہدوں سے بھی نہیں ہوا، اتنے میں ایک جوان آگے بڑھا. بڑی توجہ چاہوں گی، اس واقعہ میں بھی بہت بڑا پیغام ہے. وہ جوان آگے بڑھا اور آ کے کہتا ہے کہ ما احد یحب اللہ یحبہ الرحمن، کیا تم سب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے رحمان محبت کرتا ہو؟ کہ تم لوگوں نے دعا کی اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ تمہاری دعا کو کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے. دعا تمہاری طرف سے ہے، اجابت میری طرف سے ہے. انہوں نے یہ جواب دیا. انہوں نے جب یہ جواب دیا تو اس جوان نے کہا کہ تمہاری ساتھ اللہ کی اگر محبت ہوتی تو تمہاری یہ دعا قبول ہو جاتی. تو اس لیے تم جو ہے نا پیچھے ہٹ جاؤ، سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ. اب وہ جوان سجدے میں گیا اور اس نے ابھی الفاظ پورے بھی نہ کیے سجدے میں، اور کیا دعا کی؟ اللہ مستقیمہم، کہ اے خدا ان سب کو سیراب کر دے من الغیث، بارش سے سیراب کر دے. ابھی یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا تو گہرے بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی بارش ہوئی کہ مشکیزوں سے بہنا شروع ہو گئے پانی. اور وہ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، وہ زاہد اور سب لوگ اس جوان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ وہ جوان کہنے لگا اس لیے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے میری دعا قبول ہوئی. تو وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے؟ تو اس جوان نے کہا اگر اللہ کو میرے سے محبت نہ ہوتی تو اپنے گھر بلاتا کیوں؟ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا. توجہ چاہوں گی، اس نے اپنے گھر بلایا. محبت ہے تو گھر بلایا نا. اب آپ غور کریں، آئے تو وہ بھی لوگ تھے، آئے تو وہ بھی لوگ تھے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود جاتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ بلاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے زیارات پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ بعض لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ ان پڑھ، یہ غیر، آپ کو لگتا ہے جیسے ان کی صحیح تربیت بھی نہیں ہوئی اور یہ بھی آئے ہوئے مولا کے در پہ. کئی آپ اپنے وطن میں اتنے پڑھے لکھے بڑے عبادت گزار دیکھتے ہیں، انہوں نے کبھی زیارت ہی نہیں کی ہوتی. یہ بات ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے زور بازو پہ جاتے ہیں، ان کی معرفت اتنی نہیں ہوتی، ایک اور کرم ان پہ بھی وہ ہستیاں کرتی ہیں کیونکہ وہ کریم ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے جنہیں اللہ بلاتا ہے. اسی لیے جب امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی 2 انگلیوں میں زیارت کروائی تھی، زیارت جب کروائی تھی اپنے صحابی کو، تو جو بیت اللہ میں چکر کاٹ رہے تھے، کوئی بندر تھا، کوئی ریچھ تھا، کوئی کتے کی شکل تھا، انسان کہیں کہیں تھے.
یہ جو کہیں کہیں انسان تھے نا، یہ وہ تھے جن کو اللہ نے بلایا تھا، اور باقی وہ تھے کہ جو اللہ کی معرفت کے بغیر وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس جوان نے کہا کہ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں بلایا، اور جس کو اللہ یہاں بلاتا ہے وہ بلاتا ہی اسی کو ہے۔ اور میں نے پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے دعا کیا کی؟ تو اس جوان نے کہا میں نے اللہ کو اسی محبت کا واسطہ دیا کہ اے اللہ جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس محبت کا واسطہ بارش کر دے، تو بارش ہو گئی۔ تو یہ ان کی اطاعت کی منزل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ تو اگر امام علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے امام کے لیے۔ امام کے کمالات میں سے یا امام کے فضائل اور عظمت کو دیکھیں تو یہ کام تو اس در کے غلام بھی کر دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے، یعنی اتنا مستند واقعہ کہ تمام مسلمان تسلیم کریں گے کہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو اس وقت مدینہ کا یہ واقعہ کہ جب قحط پڑا تو لوگ پریشان تھے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اکٹھے ہو کے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، بارش نہ ہو۔ تو اتنے میں وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام اس مجمع سے نکلا اور الگ ہو کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے تو دعا کرنے لگا۔ جب کہتے کہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس کے لب ہل رہے تھے اور اس نے ابھی ایک دو جملے ہی دعا کے کہے تو بارش ہو گئی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمال اس مجمع کا نہیں ہے، کمال اس غلام کا ہے، کیونکہ اس نے اس مجمع سے نکل کے الگ ہو کے دعا کی۔ کہ بعض اوقات کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی کہ بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں ان کاموں میں۔ تو اب ہوا یہ کہ پتہ چل گیا کہ اسے اس غلام کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھا اس شخص نے کیا کیا، سعید بن مسیب نے کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ غلام کہاں جاتا ہے۔ وہ غلام اترا اور بنی ہاشم کے محلے میں گیا اور امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں چلا گیا۔ اب وہ سمجھ گیا یہ اس در کا غلام ہے۔ اتنی ڈھیلی صلوات مولا کی محبت میں یہ امام سجاد کا غلام ہے، اور جب وہ اس گھر میں گیا تو اس کی خواہش ہوئی کہ اس غلام کو مولا سے میں مانگ لوں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی کو بھی انکار نہیں کرتی، کسی کو انکار نہیں کرتی۔ اب یہ گیا جا کے کہنے لگا کہ مولا آپ کے غلاموں میں سے یہ غلام چاہیے۔ مولا نے اگلا سوال نہیں کیا، مولا نے کہا جون سا چاہیے بتاؤ لے لو۔ مولا نے حکم دیا، سارے غلاموں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے ان میں سے کوئی بھی میری مراد نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ تو پھر مولا نے پوچھا کوئی رہ گیا ہے؟ تو بتایا کہ گھوڑوں کے استبل کا دروغہ رہ گیا ہے۔ جب اس کو بلایا تو اس شخص نے کہا ہاں یہی میری مراد ہے، یہی مجھے چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج سے تم اس کے مالک ہو، میں نے اس کو آزاد کیا۔ تو جب اس غلام کو پتہ چلا کہ میں مولا سجاد کی غلامی سے نکل رہا ہوں، فوراً ایک طرف ہو کے سجدے میں گیا اور کہنے لگا اے خدا، تیرے اور میرے درمیان جو راز تھا آج کھل گیا ہے، اس لیے میں کسی امام سجاد کی غلامی کو چھوڑ کے کسی اور کی غلامی میں نہیں جا سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے اٹھا لے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ غلام جو تھا مولا کے قدموں میں اس کی جان نکل گئی، انتقال کر گیا۔ یہ اس در کے غلام ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے، پہلے ہم غلاموں کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں مکین سمجھ میں آئے گا۔ تو بس یہ وہ ہستیاں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی۔